تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے۔ عزت آسمان سے آتی ہے اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، فطرت ہے، اور ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ عزت اس کی ڈیمانڈ ہے، شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے، شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چاہنے لگے، اوروں کو ذلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو یہ اس کا جرم ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں، پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا۔ یہ علم غلط ہو گیا، بالکل ٹوٹلی غلط ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچ پر کھڑے ہوئے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا، عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا، اس کا فیصلہ ہے اس عورت کو عزت دے دو، اس مرد کو عزت دے دو، عزت غلام بن کے اس کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے، اس کو ذلیل کر دو، ذلت کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہی دوں، اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں، یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں، کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کی چاہوں چھین لوں اس سے۔ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبر ہی نہیں چھوڑتا، تو کرسی کہیں چڑھنی، تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں۔ تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات۔ کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل و من بعد، جب
جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی۔ آج جتنی بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں۔ پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر دیں، ڈاریاں لگاؤ، ذرا روک کے بھی کھا دو، انشاءاللہ پتلون ساری توڑی بھر جائے گی۔ ایک اللہ ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ان القوة للہ جميعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں، ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائے۔ الشمس تجری لمستقر لها، سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے سورج، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج۔ اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں۔ اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے، چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے، ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ روک کے دکھا دے۔ ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دوڑ رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے۔ تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ عزت دے، اللہ بادشاہی، اللہ نے بہت سا فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی۔ حکومت تو جس کو چاہے دے دے، عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے۔ پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں۔ هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے۔ کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی۔ تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تمہیں تو پہلے ہلے چوس لے جانا ہے۔ پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب کو۔
अल्लाह ने उसे कड़वा बना दिया, नमक डाल दिया। और नमक डालने का काम हमारे जिम्मे होता, नमक पाओ सारे। इंग्लैंड आने का तो और काम ही कोई नहीं रह जाना, चारों पासे समंदर ढो ढो के मर जाना ही तो सा। मैं कुर्बान जाऊं उस शहंशाह पर कि क्या उसका निज़ाम है कि उस समंदरों में नमक कैसे डालता है। कभी सोचा है जितने दरिया चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो जमीन के नमक को खींचते हुए चलते हैं। और जमीन में अल्लाह ने नमक की तय क़यामत तक दरिया चलते रहे, नमक खत्म नहीं होगा। तो वो जमीन के किनारों से, जमीन के नीचे से नमक को खींचता है पानी दरिया का, और ट्रकों के ट्रक, टनों के टन ले जाकर समंदर में डाल देता है। और चारों तरफ से दरिया वो नमक लेकर समंदर में डालते हैं, जिसकी वजह से उसका पानी कड़वा होता है और उसकी वजह से हम महफूज हैं और बारिश होती है। तो अल्लाह ने पहले ये ज़हन बनाया कि यहाँ सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो इज्जत कैसे मिलेगी? एक बड़ी खूबसूरत आयत है, हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम, ये रास्ता है सीधा मेरी तरफ आता। अरबी कायदे के लिहाज से होना चाहिए हाज़ा सिरातुन इलैया मुस्तक़ीम। इला कहते हैं तरफ को और अला कहते हैं ऊपर को। हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम, ये रास्ता है मेरे ऊपर सीधा। ये गुजरातियों का है वो तरीका लिखने का। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपने बयान में कहते थे, मैंने उस पर ख़त लिखा, मैंने उस पर ख़त लिखा, उसने मुझ पर ख़त लिखा। वो गुजराती में ऐसे ही होगा तो उसको उर्दू में वैसे ढाल देते थे, मैंने उस पर ख़त लिखा। हमारे लिए तो अजीब सा लगता है ना भाई, वो दूते की पाई। और यहाँ हाज़ा सिरातुन इलैया मुस्तक़ीम, ये रास्ता है मेरी तरफ सीधा। लेकिन अल्लाह लाए हैं अलैया मुस्तक़ीम। तो इसमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत मतलब समझाया है, बहुत खूबसूरत, कि मेरी तरफ जो रास्ता आता है उसमें इज्जत छुपी हुई है। तो अगर इला कहते तो ये मतलब न अदा होता। अला बुलंदी के माना में होता है, बुलंदी के माना में होता है। तो मेरा अल्लाह कह रहा अलैया मुस्तक़ीम, अगर मेरे रास्ते पर चलोगे तो ये रास्ता तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचा देगा, इज्जतों तक पहुंचा देगा। सारी बुलंदियां नीचे रह जाएंगी और तुम सबसे ऊपर हो जाओगे अगर मेरे रास्ते पर चलोगे। और मेरे रब का रास्ता क्या है? वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए मैंने आयत पढ़ी थी खुतबे में, फला व रब्बिक, मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम। ये क्या अजीब कसम है, मुझे आपके रब की कसम। ऐसा लगता है जैसे कसम उठाने वाला रब कोई और है और जिसकी कसम उठा रहा है वो रब कोई और है। मुझे आपके रब की कसम है तो खुद, लेकिन अंदाज कैसा है? फला व रब्बिक, मुझे आपके रब की कसम। ये अरबी जुबान में ये अंदाज वहाँ इख्तियार किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत बतानी हो, तो वहाँ ये तरीका है। हमारे उर्दू में इसलिए मुहावरा नहीं है और फारसी में भी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, किसी जुबान में नहीं है सिवाय अरबी के।
تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم. تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ سرتا ہلاؤ. میری بات سمجھ رہے ہو نا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے. میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا. غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا. فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی. تو ایک رات موقع پا کے نکلے، بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا. اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے. سامنے شیر آ گیا. شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا. تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد. اب تو ہو گیا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا. یہ ہوا ہے اے موبائل نہیں تھوڑا گلاں کردا. کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ ایک تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا. تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کہ ایسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا، ہوں کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے اور ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں. تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا. چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہوں چھٹی ہے چلا جاؤں. انہوں نے فرمایا اذهب، یا واپس چلا گیا. یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے. سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں. دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے. تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگے، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. 4 ناموں سے اللہ کو پکارا. عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں. تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا اور قسم اللہ وقتہم،
پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔